آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر سے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ اور آج ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے ایک اور نئے پیپر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ پی وائی کیو سیریز کو لے کے چل رہے ہیں، یعنی کہ پریویس ایئر پیپر جو 2014 سے لے کے جو ہے ہماری 2024 تک چلنے والی ہے، اور اسی میں جو ہے وہ ہم لوگ روزانہ ایک پیپر کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے وہ کافی پیار دے رہے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ کافی عزت سے نواز رہے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت کومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو اسی سیریز میں آج جو ہے وہ ہمارے پاس ایک نیا پیپر ہے جو 2016 کا ہے، پیپر سیکنڈ۔ اور پیپر سیکنڈ میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 50 کوشچن ہوتے ہیں، اور پیپر تھرڈ میں جو ہے وہ 75 کوشچن ہوتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سیشن میں 50 کوشچن ہوں گے جو 2016 کے ہوں گے۔ تو چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی نوٹیفیکیشن ہے آپ لوگوں کے لیے، اور وہ نوٹیفیکیشن ہے آپ کے لیے 10 سال کے لیے ایک ہماری کتاب ہے جس کا نام ہے گزشتہ سوالات۔ آپ لوگوں نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی دیکھا ہوگا، اور ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ 10 سال کے کوشچنس پیپر جو ہے وہ اویلیبل ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ اسے آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو 9045220432 پر ہم سے رابطہ کر کے وہ کتاب لے سکتے ہیں، جو آل انڈیا کیا ہے فری آپ کو جو ہے وہ ڈیلیور کر دی جائے گی، یعنی کسی بھی طرح کا کوئی چارجز نہیں لیا جائے گا، اور وہ بہت شاندار کتاب ہے۔ آپ لوگ اس سے پڑھ کے جو ہے وہ جون 2025 کا جو ہے وہ JRF نکال پائیں گے، ایسی ہمیں امید ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کتاب کو پرچیز کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس کا فائدہ 100% حاصل ہوگا۔ تو پھر بنا کسی دیری کے آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، وہ دسترخوان کی مکھی ہے، شہد کی مکھی نہیں۔ کلیم الدین احمد نے یہ بات کس نقاد کے بارے میں کہی ہے؟ کوشچن نمبر 1 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ آل احمد سرور کے بارے میں کہی ہے۔ اور یہیں پر آپ لوگ لکھ لیجیے گا، یہ جو دسترخوان میں واو آیا ہے، اس واو کو ہم لوگ کہتے ہیں واو مادلہ، یعنی کہ اسے ہم لوگ واو سائلنٹ کے نام سے بھی جو ہے وہ جانتے ہیں۔ جیسے واو مادلہ کی اور مثال ہے، جیسے ہم لوگ خواہش کہہ سکتے ہیں، خواب کہہ سکتے ہیں، درخواست کہہ سکتے ہیں۔ ایگزام میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ واو مادلہ کی کون سی قسم ہے مندرجہ ذیل میں سے، تو آپ بتا سکتے ہیں۔ جتنی میں نے لکھوائی ہیں یہ ساری کیا ہیں، واو مادلہ کی مثالیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ڈرامہ انارکلی میں کل کتنے مناظر یعنی کہ سین ہیں؟ کوشچن نمبر 2 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 2 کا آپشن 3، یعنی کہ اس میں 13 مناظر ہیں۔ اور اگر پوچھیں کہ اس میں کتنے ایکٹ ہیں تو اس میں 3 ایکٹ ہیں، جس میں پہلا آتا ہے ہمارے پاس رقص، پھر عشق، اور پھر موت۔ اس طریقے سے اس میں جو ہے وہ 13 مناظر ہیں۔ پہلے میں 4 ہیں، دوسرے میں 4 ہیں، اور لاسٹ کے میں یعنی کہ تیسرے میں جو ہے وہ 5 سین ہیں۔ تو اس طریقے سے کل 13 سین ہیں، 4 اور 4 8 اور 1 5۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے ہمارا تیسرا، یہ ایک شعر ہے، اس کا جو ہے وہ ہمیں مقطع جو ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ درد تو جو کرے ہے جی کا سیا، درج ذیل میں سے صحیح مصرعے کی نشاندہی کرنی ہے، یا کہہ سکتے ہیں مقطع مکمل کیجیے۔ تو 3 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، فائدہ اس ضیاء میں کچھ ہے۔ آپشن 3 کریکٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 4، فانی بدایونی کا مدفن کہاں ہے؟ آنسر ہو جائے گا حیدرآباد میں، اور کب ہوا؟ 1941 اس کا جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، یہ کوشچن نمبر 5 ہے، اس کا آپ کو بتانا ہے، ایہام شاعری کی بہت بڑی خوبی ہے اور تنقید کی سب سے بری لعنت ہے، کیونکہ شاعری میں تو ایہام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے، اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب قدم گھٹ جاتا ہے۔ یہ تنقیدی رائے کس کی ہے؟ کوشچن نمبر 5 ہے، آنسر ہو جائے گی آپشن 4 کی، شمس الرحمن فاروقی کی، جن کی پیدائش 1935 ہے اور وفات جو ہے وہ 2020 ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اردو سندھ سے نکلی ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے،
सैयद सुलेमान नदवी का, और इनकी एक किताब है जो 1939 में शाये हुई जिसका नाम था नुकूस सुलेमानी। नुकूस सुलेमानी में ये बात उन्होंने कही है कि उर्दू सिंध में तैयार हुई है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, खालिस इस्तिलाही मफ़हूम में मसनवी का एक शेर क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बैत। अगला सवाल, इकबाल की नज़मों में से कौन सी नज़म अमेरिकन शायर लॉन्गफेलो से माखूज़ है? आफ्ताब सुबह, पयाम सुबह, रुखसत ए बज़्म जहाँ या आफ्ताब। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पयाम सुबह। और इकबाल की पैदाइश की बात करें तो 1877 में सियालकोट में पैदाइश होती है और 1938 में इनकी वफ़ात होती है। अगला सवाल है जिसमें एक दावा और दलील से पूछा गया है। दावा दिया गया है कि सर सैयद ने उर्दू में तहकीक की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली। अगली दलील है क्योंकि उन्होंने आसारुस्सनादीद जैसा पहला तहकीकी कारनामा अंजाम दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दावा सही है और दलील भी सही है। आसारुस्सनादीद में जो है वो एक तारीखी पस मंज़र में बात की गई है जिसमें दहली की इमारतों का जिक्र किया गया है जो शाये हुई 1847 में। रही बात सर सैयद अहमद खां की पैदाइश की, 1817 में पैदाइश होती है और 1898 में क्या होता है, इनका इंतकाल होता है। पैदाइश दिल्ली में होती है और वफ़ात अलीगढ़ में होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, झेल में से कौन सी चीज़ अल्लामा शबीर नोमानी की तनकीदी नज़रिए से मुताल्लिक़ नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अक्ल और शऊर नहीं है। और ये सारी बात उन्होंने अपनी तसनीफ़ शेरुल अजम में कही है जो इनकी 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिसकी 5वीं जिल्द सैयद सुलेमान नदवी ने क्या की है, मुकम्मल की हैं, जो इनके शागिर्द थे। पहली इसकी किस्त या पहला जो इसकी जिल्द है 1908 में आती है, दूसरी 1909, तीसरी 1910 और चौथी 1912। इसके बाद जो 5वीं आती है वो आती है 1918 में। 5वीं जिल्द जो 1918 में शाये होती है उसे जो करते हैं सैयद सुलेमान नदवी मुकम्मल करते हैं, तो ये 5 जिल्दों में है। जिसकी उर्दू शायरी के हवाले से बात करते हैं वो इनकी 4थी जिल्द में करते हैं, इसलिए आप लोग जो है वो इसे याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी बार जो है वो पूछी गई भी है। अगला सवाल, मालिक राम की मुरत्तब करदा किताब गुबार खातिर कब शाये हुई थी? तो इसमें ऑप्शन सारे गलत हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 1946 में गुबार खातिर जो है वो मुरत्तब की थी मालिक राम ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिख कलम पहले तौहीद रब वदूद के हर एक जा पे है वही मौजूद, हम्द के इस अशआर से किस मसनवी का आगाज़ होता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 2 यानी कि ज़हर इश्क, जो मुसन्निफ़ है इसके शौक़ लखनवी। शौक़ लखनवी की जो है वो 3 मसनवी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ज़हर इश्क, बहार इश्क और फ़रेब इश्क जो है वो इनकी पूछी जाती है। अगला सवाल है, दिल को बर्बाद करके बैठा हूँ, कुछ खुशी भी है कुछ मलाल भी है, ये शेर किसका है? क्वेश्चन नंबर 13 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि जिगर। अगर हम लोग बात करें जिगर की पैदाइश की, 1890 में पैदाइश हुई है और 1960 में इनकी क्या हुई है, पैदाइश हुई है। और ये जो चारों ऑप्शन हैं इन्हीं को हम लोग जदीद गज़ल के क्या मानते हैं, अनासिर अरबा मानते हैं और अक्सर जो है वो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। और इसी में से जो है वो ज़मानी तरतीब आपसे पूछी जा सकती है, तो इसलिए आप लोग जो है वो लिख सकते हैं 1884, 1936। इसके बाद हसरत मोहानी की भी है। हसरत मोहानी की जो है वो 1880 के आसपास है और वफ़ात है इनकी 1951। इसके बाद फ़ानी बदायूनी 1879 और वफ़ात 1941। फ़ानी की हमने जो है वह अभी ऊपर भी पढ़ी थी, जिनका मदफन कहाँ था, हैदराबाद था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, हस्ती अपने हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, इस शेर में कौन सा हिस्सा मुसब्बा बे से मुताल्लिक़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हबाब और शराब। और ये किसकी गज़ल है? ये
میر تقی میر کی غزل ہے۔ اگلا سوال، کس نے کہا کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں یعنی لفظ، وزن، معنی اور قافیے سے اٹھتی ہے؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ ابن رشید نے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ کوشچن نمبر 16 ہے، تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں یعنی فن پاروں کو ان کی اصل روپ میں دیکھیں اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دیں۔ کوشچن نمبر 16 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے والٹر پیٹر۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 17 ہے، اس میں بتانا ہے آپ کو کہ کون سی صنعت کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ لشکر کشو و تاجدار تھا وہ، دشمن کش شہریار تھا وہ۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ ترسی۔ ترسی میں جو ہے وہ لفظ اور حرف دونوں برابر ہوتے ہیں دونوں مصرع میں۔ جیسے لشکر میں آپ دیکھ سکتے ہیں 4 ہیں، دشمن میں بھی 4 حرف ہیں، کش میں بھی 2 ہیں، کش میں بھی 2 ہیں، تاجدار میں کتنے ہیں؟ اتنے ہی کتنے ہیں شہریار میں ہیں۔ تھا میں تھا بھی سیم، وہ اور وہ بھی سیم۔ تو اس طرح کی جب اشعار آتے ہیں تو اس میں ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ صنعت جو ہے وہ ترسی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، مخزن نکات کیا ہے؟ کوشچن نمبر 18 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یہ تذکرہ شعراء اردو ہے مخزن نکات۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ پریم چند کا ناول اسرار معابد کس اخبار میں کس وار چھپا تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4 آواز خلق میں۔ نیکسٹ ہے، کس زمرے کے دونوں شاعر فیض آباد میں پیدا ہوئے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ انیس اور ان کے استاد امام بخش ناسک کا جو پیدائش فیض آباد میں ہوئی، اور ناسک کو جو ہے وہ ہم لوگ اصلاحی زبان کا جو ہے وہ بانی بھی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم لوگ ادبی ڈکٹیٹر کے طور پر بھی جانتے ہیں۔ ایگزام میں کئی بار کوشچن پوچھا گیا ہے کہ ادبی ڈکٹیٹر کسے کہا جاتا ہے؟ تو ادبی ڈکٹیٹر جو ہے وہ ناسک کو کہا جاتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 21 ہے، کس زمرے کے دونوں شاعر سیال کوٹ میں پیدا ہوئے؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کی پیدائش کہاں پر ہوئی ہے؟ سیال کوٹ میں ہوئی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مذہبی شاخ فقط ہے تیری قومی ہستی، یہ جو ٹوٹی تو نہیں کوئی نشیمن پیدا، یہ شعر کس کا ہے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 22 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، یعنی کہ اکبر الہ آبادی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 23، اپنی باتوں سے نواب سعادت علی خاں کو ایسا گیرودہ کر لیا کہ ان کے ناک کا بال بن گیا، احتسام حسین نے یہ بات کس شاعر کے لیے کہی ہے؟ کوشچن نمبر 23 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ ابن انشا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فسانہ عجائب کو کس محقق نے فرہنگ، حواشی اور تعلقات کے ساتھ مرتب کیا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ رشید حسن خان نے ان کو کیا کیا؟ مرتب کیا فسانہ عجائب کو۔ اگلا سوال، کس کا دیوان غارس دتاسی نے فرانس سے شائع کیا تھا؟ کوشچن نمبر 25 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 ولی دکنی کو۔ اور کب کیا تھا؟ 1833 عیسوی میں۔ ولی دکنی کی پیدائش کی بات کریں تو 1668 اور وفات کی بات کی جائے تو 1720۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ بیدی، تمہاری مصیبت یہ ہے کہ تم سوچتے بہت زیادہ ہو، معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے سے پہلے سوچتے ہو، لکھتے ہوئے سوچتے ہو اور لکھنے کے بعد بھی سوچتے ہو۔ بیدی کے تعلق سے یہ رائے کس نے پیش کی تھی؟ کوشچن نمبر 26 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ منٹو۔ اگلا سوال ہے، قدرت اللہ قاسم کے تحریر کردہ تذکرے کا نام کیا ہے؟ کوشچن نمبر 27 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ مجموعہ نغز اس کا جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کوشچن نمبر 28 ہے، کیا دھاک منکہ سوٹھ مرچ کیا کثیر لونگ سپاری ہے، اس مصرعے میں دھاک کے کیا معنی ہیں؟
क्वेश्चन नंबर 28 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एक किस्म का अंगूर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 है, सर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ इस अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया, और बात की बात में वो कर दिखाया जिसका भेद किसी ने न पाया। ये इबारत किस किताब से माखूज है? क्वेश्चन नंबर 29 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ये रानी केतकी की कहानी की इबारत है। जैसे इसमें देख सकते हैं भेद, रगड़ना, ठीक है, ये सारे जो है वो लफ्ज़ हिंदी के हैं, और इसीलिए रानी केतकी की कहानी को जो है वो उर्दू और हिंदी में लिखने का दावा किया है। किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा इंशा अल्लाह खां इंशा ने जो है वो किया है। और ये किताब कब लिखी गई? 1801 में लिखी गई, जो उर्दू की जो है वो एक मशहूर दास्तान जो है वो मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, 1857 के हंगामे में किस अदीब की विलादत हुई? क्वेश्चन नंबर 30 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अल्लामा शिबली नुमानी की आज़मगढ़ में, और वफ़ात 1914 में आज़मगढ़ में हुई अल्लामा शिबली नुमानी की। अगला सवाल है, कौन सी नज़्म मुखम्मस की हैयत में है? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बंजारा नामा। और ये किसकी है? ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। और यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में नज़ीर अकबर आबादी की 3 नज़में शामिल हैं, जिसमें एक आप लोगों ने पढ़ ली बंजारा नामा, दूसरी मुफलिसी, और तीसरी है आदमी नामा। और ये तीनों की तीनों जो इनकी हैयत है वो मुखम्मस में है, और मुखम्मस की हैयत में एक बंद में 5 मिसरे होते हैं, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस हालत को हम सुकून से ताबीर करते हैं अगर चाहे तो उसी को मौत से भी ताबीर कर सकते हैं। मौत जब तक मुस्तराब है, ज़िंदा है, आसूदा हुई और मादूम हुई। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 32 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन 4 यानी गुबार खातिर, जो खुतूत का मजमूआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। अगला सवाल है, ये एक इबारत है, अफसाना निगार है, बताना है, इंसान फितरतन देवताओं की तरह है, ज़माने के मकर व फ़रेब या हालात से मजबूर होकर वो अपना तक़द्दुस खो बैठता है। अदब उसी तक़द्दुस को अपनी जगह पर मुस्तहकम करने की कोशिश करता है। उपदेशों से नहीं, नसीहत से नहीं, जज्बात को मुतहर्रिक करके दिल के नाजुक तारों पर चोट लगाकर नेचर से अहम अंगी पैदा करके। ये किस अफसाना निगार का बयान है? तो देखते हैं इसके ऑप्शन, फिर उसका जो है वो हम लोग आंसर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन 2 ये मुंशी प्रेमचंद का है, जिनकी पैदाइश 1880 में हुई है और वफ़ात 1936 में हुई है। अगला सवाल है, मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कहाँ पर हुई? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दिल्ली में। कब हुई? 1803 में, और वफ़ात होती है 1875 में। अक्सर एग्ज़ाम में ज़मानी तरतीब में ये सवाल आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक दावा और एक दलील है। दावा है, रशीद हसन खां को खुदाए तदवीन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर का 35 की दलील है, क्योंकि रशीद हसन खान ने क्लासिकी मुतव्वन के तदवीन के बेमिसल नमूने पेश किए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दावा सही है और दलील भी सही है। अगला सवाल है, गालिब के वालिद का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 36 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, जिनका उर्फियत थी दूल्हा, और इनके जो चचा का नाम था वो था मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग, क्योंकि उनके चचा ने क्या की थी, उनकी पैदाइश के बाद उनकी परवरिश की थी। वहीं अगर हम लोग गालिब की पैदाइश की बात करें, 1797 में पैदा हुए और 1869 में वफ़ात हुई, जिनका उर्फियत थी नौशा। ये भी अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा गया है कि उर्फियत नौशा किसकी थी और क्यों थी, क्योंकि इनकी जो ससुराल थी वो कहाँ पर थी, दिल्ली में थी। इस तरीके से सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अली सरदार जाफ़री की नज़्म नई दुनिया को सलाम शायरी की किस हैयत में है? क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये मसनवी की हैयत में है। अगला सवाल है,
ذیل میں سے کس نے نفسیاتی تنقید میں احساس کمتری پر زور دیا ہے؟ کوشچن نمبر 38 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 39، لسانیات کے بہت سے علماء نے ہندوستان کو کیا کہا ہے؟ کوشچن نمبر 39 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، زبانوں کا عجائب گھر اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 کوشچن نمبر 39 کا۔ آگے بڑھتے ہیں، درج ذیل میں سے کون سا حرف شمسی ہے؟ کوشچن نمبر 40 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ تا جو ہے وہ حروف شمسی ہے، باقی حروف قمری کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، جس طرح شیر گرجتا ہے، ہاتھی چنگھاڑتا ہے، کوئل کوکتی ہے، طاؤس ناچتا ہے، سانپ لہراتے ہیں، اسی طرح انسان کے جذبات بھی حرکات کے ذریعے ادا ہوتے ہیں، یہ بیان کس کا ہے؟ کوشچن نمبر 41 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، علامہ شبلی نعمانی کا۔ اگلا سوال ہے، لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی؟ درج ذیل ناولوں میں سے کس ناول کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 42 کا آپشن 4، ناول امراؤ جان ادا کا، جو مرزا محمد ہادی رسوا نے لکھا ہے 1899 میں، یعنی کہ 1899۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 43، محمد اجمل خاں کی مرتب کردہ کتاب غبار خاطر پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، مئی 1946، یعنی کہ 1946۔ کوشچن نمبر 43 کا آپشن اے۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں سے کون سا ناول جیلانی بانو کا ہے؟ کوشچن نمبر 44 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا بارش سنگ۔ اگلا سوال، غبار خاطر کی آخری خط کی تاریخ کیا ہے؟ کوشچن نمبر 45 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ہے 16 ستمبر 1943۔ اور اس میں کل کتنے خطوط ہیں تو یاد رکھ لیجیے گا، غبار خاطر میں ٹوٹل 24 خطوط ہیں، اور سارے کے سارے جو لکھے گئے ہیں وہ لکھے گئے ہیں حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کوشچن نمبر 46، ذیل میں سے کون سا حصہ غیر متعلق ہے؟ کوشچن نمبر 46 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، اتصال جو ہے وہ غیر متعلق ہے۔ کوشچن نمبر 47، پھر سے ایک دعویٰ اور دلیل کے سوال آ گئے ہیں جو بچوں کو اکثر پریشان کرتے ہیں، کیونکہ یہ فیکچول کوشچن ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو جو ہے وہ ڈیپلی پڑھنا پڑتا ہے۔ تو دعویٰ ہے، عہد سر سید کو اردو نثر کا عہد زریں کہا جاتا ہے۔ دلیل ہے، کیونکہ سر سید نے اسلام کو فطری مذہب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوشچن نمبر ہے ہمارے پاس 47، تو صحیح آنسر ہو جائے گا دعویٰ صحیح ہے مگر دلیل غلط ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 48 ہے، اس کے جو ہے وہ شعر کی کیا کرنی ہے، مکمل کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 48 کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 49، جوش کے بارے میں یہ رائے کس نے کی ہے؟ کوشچن نمبر 49 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یہ کلیم الدین احمد نے یہ رائے پیش کی ہے۔ اگلا سوال اور آج کے ہمارے ٹیسٹ کا آخری سوال ہے، پروفیسر کلیم الدین کا سال ولادت کیا ہے؟ کوشچن نمبر 50 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ 1909۔ تو اس طریقے سے آج کا جو ہمارا سیشن تھا وہ ہم لوگوں نے کیا کر لیا، مکمل کر لیا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے یا کوئی کویری رہتی ہے تو آپ لوگ نیچے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی ہم سے جو ہے وہ رابطہ کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے دو باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہماری کتاب گزشتہ سوالات کو ایک بار پرچیز کر سکتے ہیں، جس میں UGC NET JRF کے 10 ایئر کے پیپر جو ہے وہ آپ کو ود آنسر جو ہے وہ اویلیبل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ٹیسٹ سیریز میں جڑنا چاہتے ہیں UGC NET JRF کی، تو ہمارے ایپ پر جو ہے وہ UGC NET JRF کی جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے۔ آپ لوگ اسی نمبر پر آپ اپنا نام، اپنے اسٹیٹ کا نام اور ٹیسٹ سیریز لکھ کے میسیج کر دیں گے تو آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔